جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 2023 کی یہ جو پیپر ہے 9th کلاس کے لیے، اس میں کچھ کوشچنس ہو سکتا ہے کہ ریپیٹ ہو، اور دیکھیے کہ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ای مارکنگ نوٹس آپ کے پاس بھی تو ہے، لیکن کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جو ریڈ کرنا نہیں چاہتے، وہ سن کے ہی آپ جا سکتے ہیں اس کے کچھ کوشچنس. اور جیسے کہ فرسٹ کوشچن میں سوال میں بتایا گیا ہے کہ سونے کے مطلق آئے ہیں، اور اس میں دیے گئے نثر میں موجود حسن آرا اور محمود کے درمیان ہونے والی گفتگو کی مثال سے آپ اپنے حوالے سے کوئی ایسی گفتگو تحریر کیجیے جس میں آپ اپنے دوست یا سہیلی کی کوئی خامی دور کرنے کے لیے اسے نصیحت کرتے ہوئے کوئی تجویز اور مشورہ دیا ہو. اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ٹائم اور وقت کے حساب سے آپ نے جواب دینا ہے کہ وقت کی کیا امپورٹنس ہے. جیسے کہ بہتر جواب کا عکس یہاں پہ موجود ہے. میں نے اپنے دوست علی کو اس بات کی تفقید کی تھی کہ کبھی بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. آپ نے فارغ وقت میں نئی چیزیں سیکھنی چاہیے تاکہ وہ ہمیں آگے بھی کام آ سکے، لیکن علی کو لگتا تھا کہ نئی چیزیں سیکھنے سے خالی وقت گزرتا ہے اور ہم اس وقت کو کسی اور جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس طرح اپنا وقت گزارنا چاہتے ہو، تو اس کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا، کیونکہ ہمارے فارغ وقت میں نئی چیزیں سیکھنے کے بجائے آرام دہ کرنا ہم پسند کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے اور کوئی فائدہ نہیں. تو وقت کو اچھی طرح استعمال کرنا چاہیے. اس سے مطلق آپ نصیحت کر سکتے ہیں اور نئی چیزیں سیکھنی چاہیے. اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور فارغ وقت میں نئی سیکھنے کے علم اور سیکھنے کی جستجو آپ کے اندر ہونی چاہیے. اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں. اس کا جواب اگر ہم بات کریں، جیسے کہ آپ کے مجموعہ نظم و نثر میں موجود نہ گھر کے نہ گاٹ کے، اس میں کیا تھا کہ یہی تھا کہ جنگل کے بادشاہ کے مطلب وہاں پہ اس کے بارے میں تھا، اور اس میں یہ تھا کہ کون جنگل کا بادشاہ بن سکتا ہے. کچھ پرندوں نے کہا تھا کہ باز، اور پھر درندوں نے پھر شیر کا نام دیا تھا. اس کے بارے میں آپ بتا سکتے. اس کے بعد پھر اس کا کیا حل نکلا، حل کا بھی پوچھا گیا ہے. دیکھو آپ اس میں دے سکتے ہیں کہ نیز جنگ بدیم جس معاہدے پر ہوئی اس کی وضاحت بھی تو کیجیے. تو اس کا بہترین جواب سبق نگر کے نگاٹ کی شکیل عقیل کی تحریر ہے. شکیل عقیل نے اس کو لکھا ہوا ہے. پرند چرند اور درندوں کے درمیان جنگ اس لیے ہوئی تھی کہ جنگل کا بادشاہ کون بنے گا. مین تھیم یہ تھا. پرندے چاہتے تھے کہ بادشاہ باز بن جائے کیونکہ وہ اونچی پرواز کرتا ہے، جبکہ درند چرند اور شیر کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں. پھر پرندوں چرندوں اور درندوں کے بزرگوں نے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور پھر حکمت عملی سے حل نکالا کہ آسمان پر پرندوں کی حکومت ہوگی اور باز بادشاہ بنے گا، جبکہ زمین پر چرند اور درندوں کی حکومت ہوگی. یہی کہا کہ باز کو جو ہے آسمانوں کی حکمرانی کرنے کا کہا. اسی طرح اگلے کوشچن میں اگر ہم بات کریں، اس میں کہ صنف ادب کی تعریف ایک ایسی تصنیف جس میں درجہ بالا اردو ادب کی کسی صنف سے مطلق آپ اپنا مجموعہ. اچھا، سوال نمبر 1، اس میں کوئی ایسی تصنیف جس میں اپنے حالات زندگی خود قلم بند کی ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ بیتی کہتے ہیں. اپنے آپ کے بارے میں لکھا. درجہ بالا تعریف اردو ادب کی صنف آپ بیتی سے مطلق ہے. مجموعہ نظم و نثر اور درسی کتاب میں سبق قائد اعظم اور نظم و نظم آپ بیتی ہے، اور اس کے مصنف جناب قرۃ اللہ شاہ. اس کے بعد اگلے کوشچن میں بے گنگی میں حالی یہ رنگ آشنا سن کے سر
رنگ قال اہل حال۔ اس میں دیکھیے عشق حقیقی سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان بے خبر تھا تو پھر جو ہی اس کو اس کائنات کی رنگ آشنائی ہوئی اور پھر وہ عشق حقیقی کی کرامات اس نے دیکھے تو پھر اس کو سمجھ آ گیا کہ نہیں، یہ دنیا ایسی خود سے تو نہیں چل سکتی، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس کا مین تھیم یہی ہے بیسیکلی۔ اور اس کے بارے میں اگر ہم اس کے بہترین جواب کی صورتیں دیکھیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ہے، اس شعر میں شاعر اپنے تخلیق استعمال کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کی شان میں ہمیں نغمہ سرا، ٹھیک ہے، اور اس نے جو کچھ بھی بنایا، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی دنیا پر موجود ہے اور کوئی بھی اس کی انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جو بھی کچھ بھی بنایا ہے وہ انسان کے لیے بنائے اور عقل والوں کے لیے اس کی نئی نشانیاں ہیں۔ تو اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دریا پہاڑ یہ سارے جو بنے ہیں یہ رنگ آشنائی ہے انسان کے لیے اور قابل فہم ہے۔ اس پہ آپ غور کر کے پھر ہی آپ قائل اہل حال ہو سکتے ہیں۔ اس کے کچھ مین تھیم میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اگلا جو کوشچن ہے صنف نعت اور منقبت۔ نعت ہمیں پتہ ہے کہ خاتم النبی کی خوبیاں اس میں بیان کی جاتی ہیں، اور صنف جس میں خاتم النبیین کے فضائل و شمائل، عادات، اطوار تعریف کی جاتی ہے اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود ہے، جبکہ منقبت میں ہمارے پاس بزرگان آ سکتے ہیں، صحابہ کرام آ سکتے ہیں کہ ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور حمد اور نعت منقبت کے زمرے میں نہیں آتے۔ منقبت میں بزرگان دین کی فضیلت و حکمت تحریر کی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ کوشچنس ہیں، میں نے کوشش کیا ہے کہ ایکسپلین کروں، اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ریپیٹ ہوں گے۔ اور آگے کوشچن دیکھیں، یہی ہے قاصد صبا کے دوڑ ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کوہ دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر۔ اور یہ برسات کا تماشا نظیر اکبر آلابادی کی ہے، اور اس میں بھی آپ پہلے مصرے میں یہ کہا گیا ہے کہ برسات کے موسم سے پہلے ٹھنڈے ٹھنڈے ہوائیں ہوا چلتی ہے، تو یہ پیغام دیتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، ہوا کے جھونکے قاصد کی طرف پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور تیسرے مصرے میں کفایہ کا استعمال ہوا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بارش جب دکھتی ہے تو ہر طرف سبز وجہ سبز ہوتا ہے، جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پیاز اور پیازوں نے ارد گرد کی چیزوں نے سبز رنگ کے جوڑے پہن رکھے، مطلب بارش کے بعد کا جو منظر ہے ہر طرف سرسبز و شاداب ہوتا ہے بارش کے بعد، اس کے بارے میں بتاؤ۔ کچھ اردو کے جو کویشچنس تھے ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اور یہاں سے بھی یہ کویشچن ریپیٹ ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے جو نیکسٹ پیپرس ہے ان کے لیے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اگلی ویڈیو جب بناتے ہیں خاص کر سائنس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اسی ٹائم میں وہ آپ تک پہنچ سکے۔